زندگی کتنی بدل جاتی ہے جب ایک لڑکی بیوی بن جاتی ہے۔ ذمہ داریاں، رشتے، توقعات سب ایک ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ماں بننے کے بعد خود کو بھول ہی جانا تو معمولی سی بات لگتی ہے۔ سب شوق ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بس زندگی گھر، شوہر، بچے اور سسرال کے گرد ہی گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی نادانی یا جوانی کی زندگی کو گزارنا بھول جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ اپنے لیے بھی کچھ کر لیتے، کچھ سیکھ لیتے تو زندگی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی، اور کچھ چیزیں صرف اپنی خوشی کے لیے کرنا پڑتی۔ ذہنی سکون اور خوشی کے لیے کچھ ضروری باتیں آج آپ سے شیئر کرنی ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گی۔ آپ اور میں مل کر یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ آپ سب میرے ولاگس کو پسند کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کامنٹ کرتے ہیں اور میرے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، جس کی مجھے تہہ دل سے بہت خوشی ہے، اور میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ خیر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر تھوڑا بہت آہستہ آہستہ کر کے میں سیٹ کر رہی ہوں۔ سیٹ کرنے میں مجھے اس لیے بھی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، تو سارے کام مجھے ہی دیکھنے ہوتے ہیں، کھانا بنانا، بچوں کو دیکھنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں گھر سیٹ کر ہی رہی ہوں۔ انشاءاللہ جب پورا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے گا، میں آپ کو اس بار پکا وعدہ ہوم ٹور تو ضرور دوں گی، کیونکہ یہ گھر کافی بڑا بھی ہے، اور اس میں نا مطلب میں بہت اچھے سے اس کو مینیج کر کے آپ کو ایک ہوم ٹور دینا چاہتی ہوں۔ اچھا، جو پہلے والا گھر تھا وہ بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے نا چیزیں بہت زیادہ نا آپس میں کھچڑی سی بنی ہوئی تھی، اور مجھے بھی نا وہاں پہ سکون نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو ہوم ٹور نہیں دیا تھا۔ لیکن اس بار پکا جیسے ہی گھر سیٹ ہوگا میں آپ کو ہوم ٹور دوں گی۔ میں نے جو آپ سے شروع میں باتیں کی ہیں نا، یہ سارا میرا جو تھاٹ پروسیس ہے نا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ مطلب میں پتہ نہیں کیوں شاید اکیلی رہتی ہوں، اور مجھے نا ویسے سچ بتاؤں تو مجھے زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا یا میری کوئی بہت زیادہ فرینڈز بھی نہیں ہیں، مجھے اکیلے رہنا زیادہ پسند ہے۔ بہت کم میں سوشل ہوں، بلکہ ہوں ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو میں ہوں ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ جب ہماری دوستی اور پکی ہو جائے گی، سبسکرائبر بڑھ جائیں گے اور میری زیادہ زیادہ ویڈیوز آپ دیکھنے لگ جائیں گے، تو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی آپ کو جاننے کے لیے ملیں گی۔ لیکن آج میں جو آپ سے ٹاپک شیئر کر رہی ہوں نا، وہ میں نے نا بہت مشکل سے اڈاپٹ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے اندر یہ عادتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، لوگوں سے توقع کم رکھنا۔ زیادہ امیدیں نا مطلب زیادہ تکلیفیں۔ ہم سب کی ایک فطرت ہے کہ ہر کسی سے وہی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو ہم ان سے کرتے ہیں، مطلب عزت کے بدلے عزت، پیار کے بدلے پیار۔ لیکن سب کا مخلص ہونا ضروری نہیں، ہماری طرح سب لوگ ہماری نیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہر رشتے میں نا اپنی توقع کو کم رکھیں۔ نیت ہماری صاف ہے، اور اس کا اجر جو ہے نا ہمیں اللہ نے دینا ہے۔ جب کم توقع رکھیں گے نا، اتنا ہی کم ہمیں دکھ پہنچے گا۔ ہم اچھے ہیں، دوسرا بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ایسا سوچنا بالکل بند کر دیں۔ اب کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں نا، آپ امید مت رکھیں کہ وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ زندگی میں یہ رول نا آپ اپنا لیں۔ آپ نے اگر سکون چاہتے ہیں نا آپ اپنی زندگی میں، اور لوگوں کے رویوں سے ہرٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو تو پکا پکا اپنی زندگی کا رول بنا لیں کہ آپ نے کسی سے بھی توقع نہیں رکھنی، کسی بھی طرح کی۔ دوسری عادت، میں سچ بتاؤں تو میرے اندر نا یہ عادت آہستہ آہستہ آئی ہے، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت زیادہ جو ہے ہر وقت ہی اللہ کے حضور جھکی رہتی تھی اور بہت عبادتیں کرتی تھی، اور پتہ نہیں میں کتنی ہی نیک تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکر گزار رہنا۔ شکر کرنا نا کبھی مت چھوڑیں۔ جب بھی کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے، پھر چاہے وہ ہمارا سانس لینا ہو، پھر چاہے ہمارے دل میں ایمان کی طاقت ہونا ہو، ہمارے اندر یہ یقین ہونا ہو کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ذرا رکیں اور تھوڑا سا سوچیں، اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں، یا اس ایمان کا ہمارے دل کے اندر ہونا، کیا دنیا کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا دل دکھوں سے بھاری ہو گیا ہے، آپ کے دل جب بھاری محسوس ہوتا ہے نا، تو اس کا علاج جو ہے نا وہ صرف اور صرف شکر ہے، اور سب سے آسان طریقہ ہے۔
تکلیف کے بعد جب آپ اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہیں نا، اس کے بعد نا آپ ارد گرد نظر دوڑانا شروع کر دیں اور دیکھیں اگر آپ کے گھر میں صحت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، رزق ہے، 3 وقت کی روٹی کا ملنا، آپ نا یقین کریں یہ آپ کے دل کو نا اتنا نرم کر دے گی نا، جتنا آپ شکر ادا کریں گے نا آپ کا دل اتنا نرم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، بس ہر حال میں نا شکر گزار بن جائیں۔ جب تکلیف پہنچتی ہے نا، میں بھی انسان ہوں، اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ شاید دنیا کی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ تکلیف میں اس وقت میں ہوں، اور میں اپنی نعمتوں کو سچی بتاؤں تو بھول جاتی تھی۔ اب میں ایسا نہیں کرتی، اب میں دیکھتی ہوں اگر مجھے بچے نظر آ جائیں، اس ٹائم پہ میرے ہسبینڈ نظر آ جائیں، مجھے یہ محسوس ہو کہ میں ایک گھر کے اندر محفوظ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے رزق مل رہا ہے اور میں گھر کے اندر مجھے ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو میری تکلیف آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے اور میں پھر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنا کچھ دیا اور یہ تکلیف تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے، یہ بھی وقت گزر ہی جائے گا۔ تو شکر گزاری کرنا کبھی بھی مت چھوڑیں، چاہے جس حال میں بھی ہم ہیں، چاہے جس حال میں بھی آپ ہوں، بس شکر گزاری کر لیں۔ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، بس اتنا سوچیں کہ جب آپ شکر کریں گی تو وہ بہت زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ اگلی چیز مجھے لگتا ہے ہم سب عورتوں میں یہ کامن ہوتا ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر ایسی بنائی ہے کہ ہمیں نا عادت ہوتی ہے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی، کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں رہے۔ میں سچی بتاؤں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہم جتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں وہ نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں نا ہم بے چین رہتے ہیں۔ اور خاص کر شادی شدہ زندگی میں کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی حالات کی تنگی، کبھی سسرال والوں کا رویہ، رشتہ داروں کے تانے، ہسبینڈ کا ٹائم نہ ملنا، یا بہت کچھ نا، یہ سب کچھ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ایسے میں نا سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے نا اسے اللہ کے حوالے کر دیں، سکون مل جائے گا آپ کو جب آپ سب چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کو چھوڑ دیں گے۔ یقین کریں اگر یہ سب چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں نا تو بس آپ ان کے اوپر یہ سوچنا بھی بند کر دیں کہ آپ اپنے جو ہے ہسبینڈ کا ٹائم چھین کر اپنے لیے لے لیں گی، یا اپنے سسرال والوں کا رویہ اپنے لیے جو ہے نا اپنی خدمت سے بدل دیں گی، یا رشتہ داروں کو اچھا بن کے دکھائیں گی اور وہ آپ کی تعریف کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ بس آپ اپنے کنٹرول میں رکھنا چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنا ذہنی سکون چاہتی ہیں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ خوش رہیں، بس چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے سوا نا ہمارے ان مسئلوں کا حل اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، کوشش کریں، لیکن اتنی ایفرٹس نہ ڈالیں کہ آپ خود کو ہی اب ہرٹ کرنے لگ جائیں اور ہر وقت دکھی رہنا شروع کر دیں۔ نہیں، بس جو چیز آپ ہر چیز کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں اپنے وقت پر ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو بس ہم نے جو ہے نا اپنے اندر سے یہ عادت بھی ختم کرنی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی جو ایک ہماری عادت ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے پکا چھوڑ دینا ہے۔ میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں، میں نے نا ایک چیز تو اپنے پلے باندھ لی ہے، اور یہ میں نے بہت پہلے سیکھ لی تھی، وہ یہ کہ اپنے خوف اور تکلیفیں میں کسی کو نہیں بتاتی۔ آپ بھی کسی کو مت بتائیں۔ کچھ لوگ نا ہمارا دکھ سن کر دکھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کو سکون ملتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہی ہو، یہ ہوتا رہے اس کے ساتھ۔ اس لیے آنسو بہانے کی جگہ، گلے شکوے یا دکھ سنانے کی جگہ تو اللہ کے سامنے جائے نماز پر ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے کونے خدروں میں پڑے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اپنا تماشا کیوں بنانا لوگوں کے آگے، اپنا دکھ بتانا ہی کیوں کسی کو۔ جب کسی شخص کو آپ کے خوف یا تکلیف کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا، تو وہ اسے آپ کے اگینسٹ ہی یوز کرتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں نا اور ہمارے دل اور دماغ پر قبضہ کر کے رکھتی ہیں، وہ باتیں نا صرف اور صرف اللہ کو بتانی چاہیے۔ باقی سب کے سامنے نا آپ پر اعتماد رہیں، پر وقار رہیں، لوگوں کو لگے کہ یار یہ کیسے ہر چیز مینیج کر سکتی ہے۔ جب آپ اپنی کوئی بھی کمزوری یا اپنی تکلیف کسی کو بتا دیتے ہیں نا، پھر یقین کریں وہ آپ کی نہیں رہتی، پھر وہ آپ کے اگینسٹ یوز ہوتی ہے یا لوگوں میں آپ کا تماشا بنتی ہے۔ تو بہتر ہے اپنے خوف، اپنی تکلیفیں خود تک رکھیں۔ اگر آپ کا دل بہت ہی بھاری ہو رہا ہو نا، تو بس اللہ کو بتا دیا کریں۔ میں تو کیا کرتی ہوں، ڈائری میں لکھ لیتی ہوں،
اور لکھنے کے بعد نا میرا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے. میں کسی کو نہیں بتاتی، نہ اپنے امی کو، نہ ابا کو، نہ کسی بہن کو، نہ کسی بھائی کو. میں کسی کو نہیں بتاتی. میری عادت ہے میں ڈائری پر لکھتی ہوں اور اس پیج کو جو ہے کچھ عرصہ بعد پھاڑ کر کے پھینک دیتی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے نا کسی کو بتا دیا ہے اور میری جو تکلیفیں ہیں نا وہ مجھ تک ہی ہیں، اب کسی اور کے آگے میری کوئی بات ڈسکس نہیں ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نا سکون دلا دیتی ہیں. یقین کریں آہستہ آہستہ بھی اگر آپ اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے نا تو زندگی میں سکون، اطمینان آئے گا ہی آئے گا. جب لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکیں گے کسی بھی چیز کی وجہ سے، آپ کی کوئی بات، آپ کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں لگے گی نا، تو لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوگا کہ آپ کے بارے میں بات کی جائے. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو نا یہ جو بھی میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو کیسی لگتی ہیں. اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں نا تو میں اس طرح کی ویڈیوز اور بھی بناؤں گی. اس میں نا مجھے ایک چیز کی یہ تسلی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ میں بھی ان چیزوں کو بار بار ریکال کرتی ہوں اپنے لیے، اور خود سے دوبارہ جب میں ان چیزوں کو بتاتی ہوں نا آپ لوگوں کو اور میرے دماغ میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ میری بھی جو ہے وہ ریویژن ہو جاتی ہے. بس اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے. اچھا، یہ میں نے آٹا گوندنے والی مشین لی تھی، یہ بہت زبردست ہے، بہت اچھا آٹا گوندھ گیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا گوندنا اور روٹی بنانے سے میری جان جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ مشین لی ہے اور مجھے تو بہت اچھی لگی. اگر آپ کو ڈیٹیل میں ریویو چاہیے تو مجھے بتانا ہے آپ نے، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر سکوں. آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ